بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا باب ہے باب الوضوء من لحوم الابل، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ پہلے حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 8585۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وضو کرو، اور بکری کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وضو مت کرو۔ دیکھیے، اس حدیث سے صاف بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اب ائمہ کا کیا مسلک ہے وہ سنیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گی، اور حضرت کی دلیل یہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی 85 نمبر کی۔ اس کے برخلاف جمہور جو علماء ہیں، علماء کی بڑی جماعت، ان کا کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گی اور دودھ پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اب ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ خود امام احمد بن حنبل کا یہ کہنا ہے کہ دودھ سے وضو نہیں ٹوٹتی، تو جب دودھ سے وضو نہیں ٹوٹتی تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ سے وضو نہیں ٹوٹتی تو دونوں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وضو کرو، یہ بربنائے احتیاط ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا، اونٹ کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، اس میں ریح کے نکلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاطاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وضو کر لیں۔ اور جو جمہور نے جو بات کہی ہے وہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اونٹ کا گوشت کوئی ناپاک نہیں ہوتا، اور اونٹ کے گوشت سے یقین نہیں ہے کہ ریح نکل ہی جائے گی، اس لیے ضابطہ تو یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتی، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اس لیے جن احادیث کے اندر وضو کرنے کا تذکرہ ہے وہ احتیاطاً ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ضابطے کے طور پر تو وضو نہیں ٹوٹتی، لیکن احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے یہ حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث حضرت برا کی نہیں ہے بلکہ حضرت اسید بن حضیر کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حجاج سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ دوسری بات، حجاج بن ارطاط کے شاگرد حماد نے حجاج کے استاد عبداللہ بن عبداللہ رازی کا نام لینے میں بھی گڑبڑی کی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ کیا مطلب؟ عبداللہ کے جو استاد عبد الرحمن تھے ان کو عبداللہ کا باپ بنا دیا ہے، یہ دوسری غلطی ہوئی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ عبیدہ الزبی نے یہ حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت ذوالغرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی ہے، یہ بھی ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ بہرحال پورے باب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلا باب ہے باب الوضوء من مس الذکر، اور اس کے بعد باب ہے باب ترک الوضوء من مس الذکر۔ کیا مطلب؟ اس باب کے اندر اس پر بحث ہوگی کہ پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ اس سلسلے میں حدیثیں سن لیجیے۔ حدیث کا نمبر ہے 86۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا، یعنی پیشاب کرنے کی جگہ کو ہاتھ لگایا، تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کرے۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ اس کے برخلاف اگلے باب کی جو روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 87۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اس کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اس کے جسم کی ایک بوٹی ہی تو ہے، یا حضور نے فرمایا وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ یعنی جس طرح آپ جسم کے دوسرے حصے پر ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتی، اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے، ذکر کو چھونے سے، پیشاب کرنے کی جگہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ اب کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کا کہنا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، اور ان کی دلیل ابھی جو دوسرے نمبر پر میں نے حدیث پڑھی، جو 87 نمبر کی حدیث تھی، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ لوگ استدلال کرتے، وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کا کہنا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کی دلیل پہلی حدیث ہے، حضرت بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جس روایت میں یہ ہے کہ وضو کرنا ہے تو وہ احتیاطاً ہے، احتیاط اس میں ہے کہ وضو کر لیا جائے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھونے سے جو ہے شہوت بھڑک سکتی ہے، اور شہوت بھڑکنے کے بعد جو ناپاکی کے نکلنے کا امکان ہے، اس لیے جو ہے احتیاط اس میں ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اور جس روایت میں یہ ہے کہ نہیں وضو نہیں کرنا ہے، وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، وہ ضابطہ ہے، قانون ہے، قانون یہ ہے کہ بھئی وضو تو نہیں ٹوٹتی۔ بہرحال دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ پہلی روایت جو ہے جس میں وضو کرنے کا تذکرہ ہے اس کو احتیاط پر محمول کر لیں گے، اور دوسری روایت جو اگلے باب کی ہیں جس میں وضو کرنے کا تذکرہ نہیں ہے اس کو ضابطے پر محمول کریں گے۔ اب ایک بات سمجھیے، احناف نے جو پہلی روایت تھی بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس پر اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا ہے؟ کہ اصل میں عروہ نے براہ راست حضرت بسرا سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، درمیان میں واسطہ ہے، اور وہ واسطہ یہاں نہیں، یعنی یہ حدیث منقطع ہے، واسطہ چھٹ گیا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ پہلی روایت یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کمزور ہے۔ لیکن احناف کی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عروہ نے براہ راست ڈائریکٹ جا کر حضرت بسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ ابن حبان کے اندر براہ راست والی حدیث موجود ہے، اس لیے احناف کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے وہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، میں نے بتلا دیا، اس کو احتیاط پر محمول کریں گے۔ اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے احناف نے جو روایت پیش کی تھی حضرت طلق بن علی والی، اس پر اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا کہ اس میں ایک راوی ہے قیس بن طلق، وہ ضعیف ہے، مگر ان دونوں حضرات کا بھی یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قیس بن طلق رحمۃ اللہ علیہ کو ابن قطان نے درجہ حسن کا راوی قرار دیا، یعنی اچھا راوی قرار دیا۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، جن حضرات نے دونوں حدیثوں کی سند پر کلام کیا ہے وہ کلام درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی قاعدے کے طور پر، باقی احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے۔ اب اگلا جو باب ہے وہ عورت کو بوسہ دینا، عورت کو چھونا، کیا اس سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اس میں چونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔